کے پی کے کا جو نقشہ سلیم صافی صاحب نے کھینچا ہے اپنے کالم میں، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں اسی طرح کی صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کے پی میں بالکل جو بات آج کل کہی جا رہی ہے کہ گورنر راج ہے، بالکل گورنر راج ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ بالکل اس کا چیف منسٹر صاحب کا لگتا ہے کہ یا تو ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے یا وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے جو ان کو کرنا چاہیے، جو ایک کیئر ٹیکر سی ایم کو کرنا چاہیے، بلکہ اس کے برعکس جو سارے اتھارٹی ہے، سارے تبادلے ہیں، ساری جو پاورز ہیں، وہ ایک عجیب سی سچویشن ہے کہ وہ گورنر صاحب کے ساتھ ہے۔ اور جس طرح کا آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا، جو آپ نے کے پی کے گورنر صاحب کے بارے میں بتایا، تو اس میں میرے خیال میں مجھے مزید میں کیا ایڈ کروں کہ یہ تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اچانک یہ راتوں رات جو امیر ہو جاتے ہیں، شاید ان کا سلسلہ اسی سسٹم سے ہے۔ تو اور پھر ابھی جب ان کو اتنے سینسیٹیو پوسٹ پہ بٹھایا گیا، اتنے ایک امپورٹنٹ پوسٹ صوبے کے بٹھایا گیا، ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو یہ اتنے اختیار کہاں سے اور کیوں اور کیسے ملے، اور کیا وہ سارے بیوروکریٹس کے تبادلے سے لے کر پولیس تک سے لے کر سارے جو تقریباً اس میں سے آپ کہیں کہ 60% اس میں سے جو کیئر ٹیکر کے وزیر ہیں وہ بھی انہوں نے لگائے ہیں۔ تو یہاں پر تو بالکل لگ رہا ہے کہ گورنر راج بالکل صحیح معنوں میں قائم ہے، جو ایک بہت افسوس کا مقام ہے۔ جہاں آپ نے اور اتنی تلخ باتیں سامنے رکھتی ہیں تو یہ بھی فرما دیں، اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ جو گورنر بنایا گیا تھا غلام علی صاحب کو، وہ صرف مولانا صاحب کو خوش کرنے کے لیے ان کے سبدی کو گورنر بنایا گیا تھا؟ دیکھیں، اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ مولانا صاحب کو خوش کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اٹ واز ڈیفینیٹلی اے ویری رانگ چوائس کہ اگر جے یو آئی کا ہی بنانا تھا تو جے یو آئی میں تو اور لوگ بھی ہیں، مطلب ایسے شخص کو گورنر بنانا جس کا ماضی سارے صوبے کو معلوم تھا کہ ان کا کیا ماضی ہے، اور انہوں نے ان کا کردار صوبے میں کیا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عاصمہ صاحب، آپ کو یاد ہوگا کرپشن کے سکینڈل جو غلام علی صاحب کے اوپر لگے، پھر یہ گرفتار ہوئے جب پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں، پھر کس طرح مولانا صاحب نے پریشر ڈالا اور ایک ڈیل ہوئی، پھر یہ باہر آئے۔ جی، دیکھیں جی، ان کے تو قصے پھر بہت ہیں۔ انہوں نے تو یہاں تو ایک عام و خاص بات ہے کہ انہوں نے کبھی قبرستانوں کو بھی نہیں چھوڑا، تو وہ بھی جب یہ میئر تھے انہوں نے ان کو بھی بیچا ہے۔ تو ایسے شخص کو مطلب یہ چوائس جو تھی، ٹھیک ہے، جے یو آئی ایک سیاسی پارٹی ہے اور بالکل ان کو چانس تو ایک الگ بات ہے اگر ان کو دیا گیا، لیکن پھر ایک ایسے شخص کو منتخب کرنا اور پھر اس کے بعد اس کو اتنا اختیار دینا، اچنبے کی بات یہ ہے کہ اس کو پھر اتنا اختیار دینا کہ کبھی گورنر آج کل کے 18ویں ترمیم کے بعد، اور پھر ایک گورنر کو اتنا با اختیار بنانا کہ وہ سارے صوبے کو چلا رہا ہے، پھر اس کے بعد اتنا پیسہ آنا، اور یعنی ایک گورنر جو سی ایم ہے وہ ایک بیوروکریٹ، سیزنڈ بیوروکریٹ ہے جو پہلے بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ رہے ہیں، ان کو بالکل ان کا کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ اور پھر ایک ایسے شخص کو جہاں پر با اختیار بنانا جنہوں نے گورنر ہاؤس میں پوری دکان رچا دی ہے، اور جہاں پر صبح شام وہ اپنی ڈیلیں کر رہے ہیں اور خرید و فروخت کا بازار گرم ہے۔ تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جے یو آئی کو شاید یہ سب باتیں معلوم ہے ان کے لیڈرشپ کو کہ نہیں، کیونکہ صوبے میں تو یہ عام و خاص ایک بات ہو گئی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے افسر سے لے کر بڑے افسر تک یہاں پر سارا جو ہے دکان انہوں نے غلام علی صاحب نے لگائی ہوئی ہے۔ اور یہ ہم سارے صوبے لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ، اگر الیکشن سے لے کر اگر وہ پشاور کے ناظم رہے ہیں یا ابھی بھی لیٹلی جب ان کے بیٹے کا الیکشن تھا یہ پشاور کے میئر کا، تو تب بھی وہ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ میں نے 20 کروڑ روپے دی ہوئے ہیں، اور وہ بھی تب بھی آپ نے دیکھا تھا کہ جو پریزائڈنگ آفیسر تھے وہ کل دوسرے دن آئے اور وہ غائب تھے، اور تب بھی وہ پی ٹی آئی کا دور تھا، کبھی کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ تو اس چیز کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے
یہ تو کہ بڑی سیریس صورتحال ہے اس وقت، یعنی آپ تو بالکل سیریس صورتحال ہے، اور اگر اس صورتحال میں آپ الیکشن کریں گے تو اس الیکشن کو کون مانے گا؟ جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا ہے اور اس سیاسی پہ پارٹیوں میں کو آگے چل سمجھ کے نہیں آ رہی. بات کرتا ہوں